الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المعين المتين الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ والسلام علیکہ سیدی دائما ابدا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارگاہ رسالت مآب میں دو تین اشعار نظر ہے، سماعت فرمائیں. یہ زمین نہیں ہوتی آسمان نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی آسمان نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے، یہ جہاں نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے، یہ جہاں نہیں ہوتا. خاک کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی، خاک کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی، گر میرا حسین اس پر مہربان نہیں ہوتے، یہ جہاں نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے. درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے 27 و 12 سورہ نمبر 80. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا. اس کا ترجمہ جو ایک معمول و مشہور و معروف ہے، اور وہ یہ ہے جسے کنز الایمان میں ذکر کیا گیا ہے، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے. ایک لفظ ہے نجم اور ایک لفظ ہے اس میں ہوا. نجم سے مراد ذات مصطفیٰ اور ہوا سے مراد معراج ہے. اسی آیت کا ترجمہ وہ لوگ جو حضور
کی شان مقدسہ میں گستاخی کرتے ہیں وہ اپنے ترجمے میں لکھتے ہیں، جیسے مولوی اشرف علی تھانوی، اس نے اپنے ترجمے میں لکھا قسم ہے مطلق ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے. دونوں میں فرق ہے، معراج سے اترنے لگے اور غروب ہونے لگے، یعنی حضور کی شان کو گھٹایا اور کہا کہ وہ ستارہ جو اللہ نے بھیجا تھا وہ غروب ہو چکا ہے. یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، اس پیارے چمکتے تارے کی قسم، تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے. اب نجم کا لفظ لغات میں جب آپ دیکھیں گے تو المنجد، لسان العرب اور قاموس جیسے لغات کی کتابوں میں نجم کا معنی اللہ نے 4 بتایا ہے. پہلا معنی ہے نجم کا عربی زبان میں اصل، جڑ کے، روٹ کے، یعنی النجم الاصل یقول هذا الحدیث لا اصل له. نجم اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کوئی اصل نہ ہو، روٹ نہ ہو، بنیاد نہ ہو. هذا الامر لا اصل له، یہ کام جس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور نجم کا دوسرا معنی ہے النجم النبت، یعنی چھوٹے چھوٹے پودے جو ابھی پنکھڑیاں نہ ہوئی ہو، وہ شجر جیسی شکل میں نہ آیا ہو، وہ پودا جو بیج بونے کے بعد چھوٹا سا ہوگا وہ نبت ہے. یعنی اس نبت چھوٹے پودے. تیسرا معنی ہے النجم کا گھاس کو کہتے ہیں. جب مالی گھاس لگاتا ہے تو کیاری میں ایک جگہ لگاتا ہے اور وہ پورے کیاری میں پھیل جاتا ہے. چوتھا معنی ہے نجم کا جس جگہ سے چشمہ پھوٹے، دریا پھوٹے، اس کو نجم بولا جاتا ہے. اب اللہ نے قرآن میں حضور کو نجم کہا ہے تو یہ چاروں معنی ذات مصطفیٰ کے اوپر صادق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں النجم ذات مصطفیٰ ہے. نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، یعنی اللہ کہتا ہے النجم، اے محبوب، والنجم اذا ہوا، محبوب اس ذات کی قسم، اس اصل کی قسم جس کی بنیاد آپ ہے، اس کی جڑ آپ ہے، اس کی روٹ آپ ہے، کائنات عالم کے وجود کی بنیاد آپ ہے، آسمان کی بنیاد آپ ہے، تمام مخلوقات کی جڑ اور اصل اور روٹ آپ ہے. مصطفیٰ آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو وجود نہ بخشا جاتا، اس کا کائنات کا وجود نہ ہوتا، آسمان کو اللہ بناتا نہیں، زمین کا وجود نہ ہوتا، شمس و قمر کا وجود نہ ہوتا. کائنات کے وجود کا اصل اور روٹ آپ ہے، جڑ آپ ہے، بنیاد آپ ہے. اللہ نے کہا والنجم، قسم ہے اس بنیاد ذات مصطفیٰ کی. محبوب آپ نہ ہوتے، بنیاد نہ ہوتی تو اس کائنات کا وجود نہ ہوتا. پھر اللہ نے قرآن کریم میں نبت کہا ہے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے پودے. یعنی محبوب آپ اس کائنات کے وجود کا وہ پودا ہے جو شجر و حجر، یعنی رب نے اس پودے سے اس کائنات کو شجر کی شکل دیا، ایک درخت کی شکل دیا، اور اللہ نے اس کائنات میں ہریالیاں پھیلائی آپ کے نور کے صدقے میں. شرق و غرب سے لے کر، فوق و تحت سے لے کر، مشرق و مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کی پودا اور اس کی بنیاد مصطفیٰ کی ذات ہے. اگر ذات مصطفیٰ نہ ہوتی تو رب کائنات کو بناتا ہی نہیں، اس کے وجود ہی نہیں کرتا.
تیسرا معنی ہے گھاس. جب گھاس مالی ایک جگہ لگاتا ہے تو وہ پورے کیاری میں پھیل جاتا ہے. تو رب نے ایک نور کو اپنے نور سے الگ کیا اور اس نور سے اللہ نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا. چاہے وہ اللہ کے فرشتے ہو, چاہے وہ جنات ہو, چاہے وہ حور و غلما ہو, یا جنت کی بہاریں ہو, یا اللہ نے عرش بنایا ہو, یا اللہ نے کرسی بنائے ہو, اللہ نے لوح محفوظ بنایا ہو, یہ تمام مخلوقات کا وجود ذات مصطفیٰ ہے. وہ گھاس ہے, وہ بنیاد ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا. سیکھو. چوتھا معنی ہے چشمہ. وہ جگہ جہاں سے چشمہ پھوٹے, دریا پھوٹے, یعنی اللہ کے محبوب ذات مصطفیٰ رب نے آپ کو تمام چیزوں کا چشمہ بنایا ہے, دریا بنایا ہے نور کا. آپ کے نور سے اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا, تمام کائنات عالم کو وجود بخشا. اگر ذات مصطفیٰ نہ ہوتی تو اس کائنات کو چشمہ مصطفیٰ نہ ہوتا, تو اس کائنات کا وجود نہ ہوتا. اور جب ان چیزوں کو ایک عاشق نبی دیکھتے ہیں تو اللہ کے مقدس نبی کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی وجہ سے رب نے کائنات کو وجود بخشا ہے. اب میرے آقا کائنات وجود کا چشمہ ہے, دریا ہے, اور حضور نجم ہے. اس لیے عاشق نبی کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ کی. حضور نہ ہوتے, حضور کے صحابہ نہ ہوتے تو کائنات کو رب وجود نہ بخشتا. حضور نہ ہوتے تو اس کائنات کی ہریالیاں نہ ہوتی, اس کائنات کا وجود نہ ہوتا, اللہ کا عرش نہ ہوتا, اللہ اپنی کرسی کو نہ بناتا, اللہ اس شرق و غرب کو نہ بناتا, شمس قمر کی خوبیوں کو نہ بناتا, اس چمکتے ہوئے ستارے کو نہ بناتا. محبوب آپ اس کی اصل ہے, بنیاد ہے, جڑ ہے. رب نے آپ کی محبت میں کائنات کا وجود بخشا ہے. اس لیے عاشق نبی کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہاں کی, جان ہی تو جہاں نہیں. مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات کا وجود تک نہ ہوتا. اب قرآن کریم میں ایک آیت اور ہے, اللہ نے نجم کو مطلق رکھا ہے. اللہ نے کہا ون نجم, محبوب قسم ہے نجم کی. یہ نہیں کہا کہ خاص کسی ایک چیز کی, خاص ستارے کی. المطلق یجری علی الاطلاق, عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق میں جاری ہوتا ہے. یعنی کائنات عالم کی ہریالیاں ہو, یا اس کی رونقیں ہو, یا اس کی وجود کا کوئی نشانی ہو, ان تمام چیزوں کی بنیاد مصطفیٰ کی ذات ہے. میرے آقا نہ ہوتے تو رب اپنے آپ کو رب کہہ کے کائنات میں ظاہر تک نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے ون نجم. قرآن کریم میں ایک لفظ ہے ہوا, یعنی معراج کے معنی. اس نجم کو رب نے بنایا اور پھر معراج سے سرفرازی عطا فرمائی, اپنا دیدار عطا کیا, اپنا جلوہ دکھایا. اور صرف دکھایا ہی نہیں بلکہ رب کہتا ہے ثم دنا فتدلی, محبوب اتنا قریب ہو گئے کہ اب رب اور مصطفیٰ کی ذات کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رہا. حتی قاب قوسین, اتنا قریب ہو گئے کہ جس رب کو موسیٰ دیکھنے کے لیے جا اور رب نے کہا لن ترانی, اے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا جب میں بات کر سکتا ہوں, جب میں کلام کر سکتا ہوں, جب میں سن سکتا ہوں, تو تیرا جلوہ دیکھ کیوں نہیں سکتا ہوں؟ تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا موسیٰ دیکھنے کے لیے کلیم اللہ جیسی نگاہ نہیں, حبیب اللہ جیسی نگاہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کہنے لگا مولا حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟
رب نے کہا کلیم اللہ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور حبیب اللہ وہ ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ اے موسیٰ، اگر حبیب اللہ نہ ہوتے تو کلیم اللہ کو پیدا ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ کائنات کے جڑ اور اصل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر حضرت رسول پاک نہ ہوتے تو آدم کو نبوت نہ عطا ہوتی، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کا خطاب نہ عطا ہوتا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا مقام نہ عطا ہوتا، حضرت یحییٰ اور زکریا کو نبوت اور رسالت نہ عطا کی جاتی۔ کائنات عالم کا وجود رب نے تمام عالم میں مصطفیٰ کے صدقے میں، گویا کہ مصطفیٰ اصل ہے اور تمام کائنات فرع ہے۔ درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب، دنیا میں جتنی ہریالیاں ہے، جتنی دنیا میں برکتیں ہیں، یہ تیرے نور کے برکت کا صدقہ ہے۔ منبع اور سرچشمہ ذات مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے، وجود مصطفیٰ ہے۔ وجود مصطفیٰ اس کائنات کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ اس کو بیدم وارسی اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ گویا کہ ذات مصطفیٰ منبع ہے، سرچشمہ ہے، اصل ہے، بنیاد ہے۔ وہ نہ ہوتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے جس کو ہم لوگ عام طریقے سے امی کہتے ہیں کہ حضور امی تھے، اور اس کا ترجمہ لوگ یہ کہتے کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے۔ معاذ اللہ، دوسرے لوگ بچنے کے لیے یہ ترجمہ کہتے ہیں کہ جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہ ہو اس لیے وہ امی کا لقب عطا ہوا۔ مگر ان کے اصل اگر دیکھو گے، اصل کو بولا جاتا ہے، عربی میں ماں کو بولا جاتا ہے کہ بچوں کی اصل اور بنیاد ماں ہے۔ ماں نہ ہوتی تو اولاد نہ ہوتی۔ قرآن کریم نے واضح طور پر بتایا کہ تمہاری بنیاد اور اصل تمہاری ماں ہے۔ اسی طریقے سے کا لفظ قرآن کریم میں اللہ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے، جیسے ہم پڑھتے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے اس رسول، اس نبی، غیب کی خبر بتانے والے امی، یعنی امی رسول کی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے اللہ نے کیا معنی لیا ہے؟ تو قرآن کریم میں پہلے بارے میں جو پہلی سورت ہے جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس سورہ کا نام القرآن بھی ہے، یعنی پورے قرآن کی بنیاد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا ہے، بنیاد ہے، اصل ہے، کہ یہی سے قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے الکتاب، لوح محفوظ، یعنی تمام علوم، چاہے وہ علوم قرآن ہو، علوم حدیث ہو، یا علوم تفسیر ہو، یا دیگر تمام علوم ہو، یہ سب لوح محفوظ سے اللہ نے نکالا ہے۔ تو تمام علم کا اصل لوح محفوظ ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ کو بھی کا لفظ کہا ہے۔ اس سے مراد لفظ سے لوح محفوظ بھی ہے، قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی کہا کہ القرى، یعنی وہ شہر جہاں اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، وہ وادیہ جہاں اللہ نے کعبہ بنایا۔ اسے اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب اس کائنات میں ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، خشکی کا وجود سب سے پہلے اگر کہیں ہوا تو اللہ نے کعبۃ اللہ میں وہی سے وجود مٹی کو بخشا، خشکی کو بخشا، اور یہ کہا کہ یہ ہے، اصل ہے خشکی کی، زمین کی۔ گویا کہ مکہ المکرمہ بھی القرى ہے، تمام شہروں کا ہے، اصل ہے۔
بنیاد ہے. تو جب شہر مکہ ہے، کتاب میں سورہ فاتحہ ہے، اللہ کے لوح محفوظ ہے، تو پھر مصطفیٰ کے نام میں آنے کے بعد امی کا لفظ اس سے ان پڑھ کیسے ہوگا، یہ نہ پڑھنے والا کیسا ہوگا؟ بلکہ اس سے مراد یہ ہے وہ لوگ جو اتباع کرے اس رسول غیب بتانے والے نبی کی، جو کائنات کا اصل ہے، بنیاد ہے، سرچشمہ ہے، وجود کائنات کی اصل ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں مصطفیٰ کی فرا ہے. مصطفیٰ نہ ہوتے، نبی کا وجود نہ ہوتا، اصلیت نہ ہوتی، تو کائنات کا وجود نہ ہوتا. سبحان اللہ. یا سے مراد اصل ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں جو مصطفیٰ کو کہا ہے، تو اب ہم اس سے یہ مراد نہ لے کہ جن کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے رب نے مصطفیٰ کو، ذات مصطفیٰ کو، نور مصطفیٰ کو اصل بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے، سرچشمہ بنایا ہے. اور وہ ذات جن کے صدقے میں رب نے، انہی کے نور سے رب نے جنت کو بھی بنایا ہے، عرش کو بھی بنایا ہے، جنت کی ہریالیوں کی بھی بنایا ہے. اسی ذات سے اللہ نے وجود عالم 18,000 مخلوقات کو جو وجود بخشا ہے، ان کی بنیاد ذات مصطفیٰ ہے، ان کی اصل ذات مصطفیٰ ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہی تو جان ہے. مصطفیٰ نہ ہوتے تو اس کائنات کا وجود نہ ہوتا، اس کائنات کا تصور نہ ہوتا، اس کائنات کا خیال نہ کیا جاتا. اللہ نے ذات مصطفیٰ کے صدقے میں اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اس لیے میرے آقا کا علم کتنا تھا، میرے آقا کا میلاد کیا ہے، اگر دیکھیں گے قرآن کریم میں تو پورا قرآن رب نے میلاد مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے نازل فرمایا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ مصطفیٰ کو خطاب کیا ہے، مصطفیٰ کی شان بیان کیا ہے. کہیں یا ایھا المزمل کہا ہے، کہیں مدثر کہا ہے، کہیں خلق حسنہ کہا ہے، کہیں مصطفیٰ کو یاسین کہا ہے، کہیں وہ چہرے کو والضحیٰ کہا ہے، کہیں زلفوں کو واللیل کہا ہے، کہیں رخسار مبارک کی تعریف ہے. مصطفیٰ کے اٹھنے بیٹھنے کو رب نے قرآن میں ذکر فرما کے یہ واضح کر دیا ہے کہ مصطفیٰ ہر چیز کی بنیاد آپ ہے، اصل آپ ہے. آپ نے دنیا کو اٹھنا سکھایا ہے، بیٹھنا سکھایا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنا سکھایا ہے، رب سے ملنا سکھایا ہے، رب کا پتہ بتایا ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو مجھے کون جانتا؟ میں نے اپنے آپ کو ظاہر ہی صرف آپ کی وجہ سے کیا ہے. اس لیے میرے آقا کائنات عالم کے اصل ہے، بنیاد ہے. اسی لیے تمام محدثین اور تمام مفکرین یہی کہتے ہیں، جو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کہ میرے آقا ہی کائنات عالم کے وجود کا سبب ہے. اگر میرے آقا نہ ہوتے تو رب اس کائنات کو وجود نہ بخشتا. اور ہم دیکھتے ہیں، اور انسان اپنی چلتی زبان میں بھی کہتا ہے کہ اللہ ہی کا فضل ہے. بلکہ صحابہ کرام سے جب میرے آقا کہتے کہ بتاؤ یہ کس نے عطا کیا ہے، تو صحابہ ہمیشہ کہتے آپ اور آپ کے خدا نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. آج ہم صرف 2 ہی عید مانتے ہیں، عید قربا اور عید صوم یعنی روزے کی عید، جو ہم شوال میں عید مناتے روزہ رکھنے کے بعد. مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان عرفات میں اللہ کے محبوب موجود ہے. صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ آج کون سا دن ہے؟ اللہ کے محبوب سے صحابہ نے عرض کیا، آپ جانے، آپ کا خدا جانے. میرے آقا نے کہا کیا آج عید کا دن نہیں ہے؟ کہا ہاں حضور آج عید کا دن ہے. کہا تم نے کہا کیوں نہیں؟ کہا حضور اس لیے کہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ عید کا دن ہے، مگر منشاء مصطفیٰ پتا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جیسا چاہتے رب ویسا ہی کر دیتا ہے. اگر آج آپ میدان عرفات کو عید کا دن نہ کہہ کے کوئی اور دن کا نام دے دیتے تو رب اسے قبول فرما لیتا. اس لیے ہم نے حالت نماز میں دیکھا ہے
مدینہ شریف میں مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے کہ حضور آپ نے صرف چہرہ اٹھایا کہ مولا بیت المقدس کو نہیں کعبہ کو قبلہ بنا دے تو آپ کے رب نے ویسا ہی کر دیا. تو منشاء مصطفیٰ پتہ نہیں تھا, اس لیے ہم نے کہا آپ جانے آپ کا خدا جانے. یہ بھی ایک عید کا دن ہے. اللہ نے کہا فصل لے لے ربے کا ونہر, اپنے رب کے نام سے نماز پڑھے, اپنے رب کے لیے قربانی کریے. تو قربانی میدان عرفات میں نہیں کیا جاتا, مینا کے میدان میں کیا جاتا ہے. گویا کہ مینا کے میدان میں قربانی کرنا یہ بھی عید کا دن ہے. اللہ کہتا ہے یہ بھی عید ہے. اور پھر اللہ نے میدان مینا کو, قربانی کے اس شہر کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا. تو دو عیدیں ہو گئی, ایک عید عید عرفہ, دوسری عید عید مینا جہاں قربانی ہوتی ہے, اور تیسری عید یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہر جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے. اس لیے کہ جمعہ کا دن جو ہے تمام دینوں کا سردار ہے, اس لیے یہ دین عید کا دن ہے. رب نے اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا, یہی جمعہ کا دن اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا, یہی جمعہ کا دن رب نے کائنات عالم کو دوبارہ وجود بخشا, یہی جمعہ کا دن ہے جو رب نے تمام عالم کی مخصوص چیزوں کے لیے رب نے اسے پسند فرمایا. اس لیے جمعہ کا دن بھی ایک عید ہے. تو تین عیدیں تو یہ ہو گئی, اور ایک عید عید قربہ, اور دوسری عید جو ہم روزہ رکھنے کے بعد عید مناتے ہیں. تو گویا 5 عید ہے. اللہ کہتا ہے 5 عیدیں ہیں, اور ہم یہ جانتے ہیں یہ تمام عیدوں کی اصل سرچشمہ منبع بنیاد مصطفیٰ کی ولادت ہے. میرے آقا نہ ہوتے تو نہ میدان عرفات کی عید مجھے ملتی, میرے آقا نہ ہوتے نہ مینا کی عید ہمیں ملتی, مصطفیٰ نہ ہوتے نہ جمعہ ہمیں ملتا, نبی نہ ہوتے نہ عید قربہ ملتی, نہ عید رمضان ملتا. اللہ کے محبوب کی ولادت کا صدقہ ہے, محبوب کے دنیا میں تشریف آوری کا صدقہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری عیدیں ہمیں عطا فرمائی ہے. ان عیدوں کو تو عید مانتے ہیں, اور جو اصل عید ہے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے کہہ دیں عید میلاد النبی. آج جب سنی کہتا ہے تو دھوم مچاتے, دوسرے لوگ ہنگامہ کرتے, ارے عید میلاد النبی منانے کی کیا ضرورت ہے, اسے 12 وفات کہو. ارے محبوب جس دن تشریف لے کے آئے وہ تمام دینوں میں افضل ہے, جس شہر میں تشریف لے کے آئے وہ تمام شہروں میں افضل ہے, جس دن میرے آقا تشریف لے آئے تمام دنوں میں افضل ہے, جس مہینے میں تشریف لے کے آئے وہ رمضان سے بھی زیادہ افضل مہینہ ہے. اس لیے کہ میرے آقا نہ ملتا, میرے آقا نہ آتے تو قرآن نہ ملتا, مصطفیٰ نہ آتے نمازیں نہ ملتی, رب کے محبوب نہ آتے تو مقام عرفات نہ ملتا, مینا نہ ملتا, مصطفیٰ نہ ملتا, صفا مروہ کی ہمیں وادیاں نہ ملتی, مقام ابراہیم نہیں آتا ہوتا, چاہے سمسم نہیں آتا ہوتا, مقام حتیم نہیں ملتا, اللہ کا گھر کعبۃ اللہ نہیں ملتا. یہ سب کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اسی لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہاں کی, جان ہی تو جان ہے. میرے آقا منبع ہے, سرچشمہ ہے, بنیاد ہے تمام عبادتوں کا. اور صرف مصطفیٰ, میرے آقا نماز سے بھی افضل ہے, میرے آقا تلاوت قرآن سے بھی افضل ہے, میرے آقا کعبہ سے بھی افضل ہے. اللہ کے محبوب حضرت کعب بن احبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں ہے, میرے آقا نے آواز دی, انہوں نے جلدی جلدی نماز پوری کی. آقا نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی, کہنے لگے میں نے جو آواز دیا تھا تم نے سنا نہیں؟ کہا حضور سنا, مگر میں نماز پڑھ رہا تھا. آقا نے ارشاد فرمایا کیا تجھے پتا نہیں ہے جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول آواز دے تو جس حالت میں ہو لبیک کہہ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. حالت نماز میں ہو وہی نماز رکو, الحمدللہ پڑھا اور الحمدللہ رب العالمین پڑھا, الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے, رب العالمین پڑھا, وہاں سے مصطفیٰ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جاؤ. اس لیے کہ رب العالمین جن کی تو تعریف کر رہا ہے وہی رحمت للعالمین ہے جس نے تجھے پتہ بتایا ہے, ایڈریس بتایا ہے, تمہیں رب کی پہچان بتائی ہے. اس لیے جب رحمت للعالمین بلائے تو جس حالت میں ہو, جس پوزیشن میں ہو, جس کنڈیشن میں ہو, پہنچو بارگاہ مصطفیٰ میں. یہی تو میلاد ہے.
اب حضور کے جاؤ مارکیٹ سے بھاجی لے کے آؤ، حضور کے پانی دو وضو کے لیے، حضور کے جاؤ میرا تھوڑا پیر دبا دو، حضور یہ کہ مجھے پانی پلا دو، وہ سارا کام کرو اور پھر میرے آقا کہے کہ اب جاؤ، اجازت دے تب وہاں سے جاؤ، اور جہاں سے نماز چھوڑے تھے پھر وہیں سے شروع کرو۔ اب الحمد سے نہیں پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے گئے تھے، اب پڑھنا رحمان الرحیم مالک یوم الدین۔ اے رب جو نماز ہم نے شروع کی تھی بیچ میں چھوڑ دیا تھا، اب آپ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، رب نے کہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا میری بارگاہ میں آنا ہے، مصطفیٰ کو دیکھنا نماز سے بھی زیادہ افضل عبادت ہے، نبی کا دیدار کرنا کعبہ کو دیکھنے سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ کعبہ دیکھنے والا حاجی ہوتا ہے، مصطفیٰ کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے۔ حاجی 400 لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر جو صحابی ہوتا ہے، جو رسول کو دیکھا ہے، دیدار مصطفیٰ کیا ہے، جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، وہ 400 لوگوں کی نہیں، رب قدیر کی قسم وہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے، غریب النواز سے بھی افضل ہے، کائنات کے ہر ولی سے افضل ہے، اس لیے کہ کوئی غوث کسی ادنا صحابی کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے نبی کو دیکھنے کا اجر اتنا عطا فرمایا ہے، اس لیے عاشق نبی کہتے ہیں حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، مصطفیٰ کو دیکھنا کعبے سے بھی زیادہ افضل عبادت ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا یہی میلاد ہے، تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے مصطفیٰ کا میلاد منانا، اس لیے کہ جو عبادتیں آپ کرتے ہیں وہ قبول ہے کہ نہیں وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، مگر میلاد النبی منانا یہ رب قبول بھی فرماتا ہے اور ان کے صدقے میں مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ منانا اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، خود مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مدینہ الرسول میں میرے آقا نے اپنی میلاد پہ اللہ کے محبوب نے بکرے ذبح کیے، بھیڑ ذبح کیے اور مدینے میں لوگوں کو کھانا کھلایا اور ارشاد فرمایا اے لوگوں میری میلاد کا دن ہے، اس لیے خوشیاں مناؤ اور مصطفیٰ کی شان کا چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو وہ محبوب جو اصل ہے، بنیاد ہے، سرچشمہ ہے، کائنات عالم کے وجود کی اصل مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے، اس مصطفیٰ کا خوب چرچا کرو، خوب بیان کرو۔ اب چرچا کرنے کے لیے روم میں اکیلے بیٹھ کے نہیں، نبی کا چرچا کرنا ہے تو لوگوں میں کہنا ہے، میلاد کروانا ہے، پھول لگانا ہے، جھنڈیاں لگانا ہے، جلسہ منانا ہے، مائک لگانا ہے، شان مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے اور یہی کہتے رہنا ہے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، ہمارے دل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اس لیے ذات مصطفیٰ تمام عبادتوں سے افضل ہے، میرے آقا نہ ہوتے تو کوئی عبادت کا تصور نہ ہوتا۔ رب نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ، اور اللہ نے کچھ نہیں کہا کیسے نماز پڑھے، صحابہ نے کہا حضور کیسے نماز پڑھے، آقا نے ارشاد فرمایا معلوم نہیں ہے تو جیسے مجھے دیکھو میں جیسا کرتا ہوں بس مجھے نقل کرتے چلے جاؤ، یہی نماز ہے۔ اب صحابہ صحرائے مصطفیٰ تکتے تھے، جبکہ نمازی کا حکم ہے کہ اپنی نگاہ وہ سجدے کی جگہ پہ رکھے، مگر صحابہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، چہرائے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، چہرائے بطحا کو دیکھتے تھے، نبی کا جلوہ دیکھتے تھے، اور میرے آقا کا چہرہ دیکھ کے صحابہ کرام کی نماز ہے اور مکمل ہو جاتی تھی، بلکہ میرے آقا کو جو دیکھتے تھے انہی کی نماز قبول ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نبی کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھتے تھے، اور جب میرے آقا کا نور جبریل امین نے دیکھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یہی والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس پیارے چمکتے ہوئے محمد کی قسم جو معراج سے اترے۔ جب اس معراج میں نبی جانے لگے تو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب آرام فرمائے اپنی پھوپھی کے گھر میں، اور جبریل امین وہ ایسے فرشتہ ہے، اللہ کا ایسا مقرب فرشتہ ہے
जो हजरत आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की बारगाह में खिदमत के तौर पर हासिल हुए। 1,24,000 या 2,00,000 कमोबेश 24,000 पैगंबर हर नबी की बारगाह में जिब्राइल पहुंचे, हर नबी की जलवत को देखा, खलवत को देखा, चेहरे को देखा, उनके तमाम जिस्म अतहर को देखा, मगर जब बारगाह मुस्तफा में पहुंचे तो आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकार उठते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने चाह के थाले, सभी मैंने सान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के तलवों को देखा तो नूरानी लबों को तलवाए मुस्तफा में रख दिया और ये वाज़ेह कर दिया कि जिब्राइल जो तमाम फरिश्तों में अफजल है, खुदा की आवाज को डायरेक्ट सुनता है, वो जिब्राइल के नूरानी लब भी मुस्तफा के तलवा जैसा नहीं है। और रखने के बाद वाज़ेह कर दिया कि वन्नत में इदा हवा, उस चमकते हुए सितारे मोहम्मद की कसम जो मेराज से उतरे, जब ये सरे अक़दस और ये पैरे मुबारक मेराज में रब की बारगाह में पहुंचे तो महबूब के कदमों के साथ मुस्तफा के लब आए मुबारक का बोसा भी अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए। इसलिए तलवाए मुस्तफा का बोसा लिया और कहा महबूब मैं तो वहां जा नहीं सकता, एक बाल के बराबर भी अपने हद से आगे बढ़ेंगे तो रब जला डालेगा, तजल्ली खुदा से हम जल जाएंगे, हमारे पर जल जाएंगे। तो मुस्तफा जब मैं नहीं जा सकता तो मेरे वो बोसा जो आपके कदमों में मैंने लिया है, ताकि आपके कदमों के सदके में इन नूरानी लबों का बोसा भी रब की बारगाह में पहुंच जाए और इस बोसे को भी मेराज खुदा हासिल हो जाए। यह है जिब्रील अमीन जो मुस्तफा को अपने जैसा नहीं कहा और मिलाद मुस्तफा उन्होंने भी मनाया, मेरे महबूब का जिक्र उन्होंने भी किया और कहा मैं हर नबी की बारगाह में गया मगर जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पाया ऐसे कायनात में किसी शख्स को नहीं पाया। न किसी का जलवा इतना अजीम है, चाहे वो जलवाए यूसुफ हो या जलवाए कोई और नबी हो, जितना हुस्न अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमाया है कायनात में किसी और मखलूक को अता नहीं फरमाया। यह है मिलाद मुस्तफा। इसलिए मिलाद मनाना तमाम इबादतों से अफजल है, तमाम रियासतों से अफजल है, तमाम तस्बीहात से अफजल है, तमाम तहलीलात से अफजल है, तमाम नमाजों से अफजल है, तहज्जुद से अफजल है, नवाफिल से अफजल है, बारगाहे खानाए काबा में हाजिरी होने से भी अफजल है मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होना और मीलादुन नबी का चर्चा करना, मीलादुन नबी मनाना। इसलिए कि मीलादुन नबी खुद खुदा मनाता है। हजरत मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते मेरे दिल में ख्याल हुआ कि जब कोई नहीं था, किसी चीज का वजूद नहीं था, तब अल्लाह और अल्लाह के महबूब का नूर था, जलवाए खुदा या जलवाए मुस्तफा था, जाते खुदा या जाते मुस्तफा, और उन दोनों की जात की मौजूदगी में जब कुछ नहीं था तो क्या तब भी मिलाद मुस्तफा होता था। हजरत शेख मुहद्दिस वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं मुराक़बे में गया, चंद ही लम्हा में मैं वहां पहुंचा जहां मेरी ख्वाहिश थी, देखा कि जाते खुदा है और जाते मुस्तफा है, सामने जाते मुस्तफा है, खुदा खुद जाते मुस्तफा की तारीफ कर रहा है, शान बयान करता है, खुद खुदा कहता है महबूब मैंने तुझे तमाम आलमे वजूद से ज्यादा हसीन और जमील बनाया है, तेरे मुकाबले में मैंने कायनात में किसी चीज को मुकाबले का नहीं बनाया है, तू बेमिसाल है, तेरी जात बेमिसाल है, तेरी सिफात बेमिसाल है, तेरा नूर बेमिसाल है। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। मेरे आका की शान, आका की जात, आका का मकाम, आका का रुतबा, आका का दर्जा, आका की बुलंदी, आका की रिफात और मेरे आका की असल और वजूद का सारा आलम कायनात मिल के भी अगर मुकाबला करना चाहे तो मुस्तफा के एक जर्रे के बराबर भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कि ये जात वो है जो खुदा से थोड़ा सा नीचे, मखलूक में सबसे ऊंचा। इस जात का ना मिसाल हुआ ना होगा।
شاعر کہتے تیرے وجود کا سایہ ہی جب نہیں آقا مثال لائے کوئی کیا تیری مثال نہیں. تو بے مثال ہے, تو لاجواب ہے. تیری مثال کا کائنات میں تصور کیا, اور دنیا سے لے کر آخرت میں کہیں مصطفیٰ کی ذات کا تصور نہیں ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کیسا ہے تو خدا جانتے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب اے آقا, آپ کو رب نے مالک بنایا ہے, آپ کو داتا بنایا ہے, انگداتا بنایا ہے. کائنات میں کوئی کچھ کہے مگر ابھی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اس میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں عالم کائنات کے ساتھ اللہ اس گھر کو بھی سرسبز و شاداب کرے, نور و انوار و تجلیات سے اللہ اسے بھر دے. اور جہاں جہاں بھی میلاد مصطفیٰ ہو منانے والے کو اللہ یہاں بھی مصطفیٰ کا صدقہ دے, اور قیامت میں نبی کے صدقے میں مغفرت عطا فرمائے, مصطفیٰ کی خدمت میں جگہ عطا فرمائے, آقا کے خادموں میں شمار عطا فرمائے. اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ منانے والا تمام عبادتوں سے افضل عبادت کر رہا ہے, اور جو افضل عبادت کرے وہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے, اللہ کا دوست ہوتا ہے, اللہ کا پیارا ہوتا ہے, اللہ کے محبوب کا پیارا ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو دنیا میں جب تک رہے میلاد النبی مناتے دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب خاتمہ ہو تو یہی کہتے رہے یا رسول اللہ. سنا ہے کہ مدینہ حسین بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برسی ہے. مولا مدینہ الرسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین ہمیں یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیاب بنانے کی توفیق و صلاحیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.